بشیر صاحب کی طرف سے یہ تعزیتی پروگرام منعقد ہوا۔ حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے تعلق سے حضرت کی بہت ساری خدمات ہیں، بہت ساری تصنیفات ہیں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حضرت کی تصنیفات میں سے صرف ایک تصنیف جس کا نام ہے الدر المنظور فی حل سنن ابی داؤد، یعنی ابو داؤد کی یہ شرح ہے۔ اور حضرت کی ایک معرکۃ الآراء تصنیف ہے، 2-4 صفحات میں نہیں بلکہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ایک جلد کے اندر تقریباً 450 صفحات ہیں۔ اس سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ 6 جلدوں پر 6 جلدیں کتنے صفحات پر مشتمل ہوں گی۔ اگر تصوف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کا ایک اونچا مقام ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ کے شاگرد، اور ان کے پیر حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، اور تربیت یافتہ ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ نے ہی تصنیف و تالیف کا باقاعدہ جو ایک کام ہوتا ہے، ایک طرز ہوتا ہے، اور اس کے نکات ہوتے ہیں کہ کس لفظ کو کس جگہ پر رکھا جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت شیخ سے سیکھی۔ تو اس طرح سے حضرت کے اندر بہت سارے کمالات ہیں۔ ایصال ثواب کے طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کا فیض تا قیامت جاری فرمائے۔ دنیا سے جب کوئی عالم جاتا ہے تو وہ ایک میسج اور ایک پیغام دے کر جاتا ہے۔ عوام کو ایک پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ وہ تمام علماء کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ تو عوام کے لیے پیغام ہے، اور خواص کے لیے پیغام کیا ہے؟ کیونکہ خواص واقف ہوتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس شخص کا علم کتنا ہے، تو وہ اپنے سے زیادہ باصلاحیت افراد کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں تاکہ استفادہ ممکن ہو سکے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا۔ دوسری چیز، جو علماء ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان کو بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے کہ وہ ایک تاریخی سرمایہ ہوتے ہیں۔ جن اکابر کے بارے میں ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ ان کے حالات یہ تھے، تواضع اور انکساری کا عالم یہ تھا، حضرت کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ تھا، یہ حضرات جو ہمارے اکابر ہیں اور اس وقت باحیات ہیں، یہ ان کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کے حالات، اور یہ ان سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کتابوں میں پڑھنے کے بعد کہ حضرت کو چائے کا بھی شوق تھا، لیکن کس وقت پیتے تھے اور کس وقت انکار کر دیتے تھے یہ دیکھنے والوں کو معلوم ہے، صحبت یافتہ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس لیے ان کی خاص قدر کریں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے علم کا باب ختم ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت سے پہلے علم ایسے ہی نہیں اٹھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عالموں کو علم کے ساتھ اٹھا لیں گے
اس کے بعد جو اور عالم ہوں گے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جاہل امیر بنائے جائیں گے اور لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، فیضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور واضلوا، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو کہیں ایسا وقت نہ آئے، اس سے پہلے جو موجودہ علماء ہیں ہم ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی قدر کریں۔ جو ہم سے عمر میں بڑے علماء ہیں ان کو جو ہے ہم قدر سے دیکھیں۔ بہت سارے علماء آج بھی ایسے ہیں جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں۔ ہم نے تاریخوں کے اندر پڑھا کہ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جلسہ ہوا، لیکن وہ علماء اس جلسے کے اندر شریک تھے اور ان کے پگڑی باندھی گئی۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ پگڑی ہرے رنگ کی تھی یا سفید تھی، کالی تھی، کیسی تھی، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ہمیں ہری پگڑی اڑائی گئی، ہری پگڑی باندھی گئی۔ تو جو علماء موجود ہیں ان کی ہم قدر کریں۔ یہ میسیج کسی بھی عالم کی وفات سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔